ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے میاں بیوی کے درمیان آپس میں ہمیشہ انبن رہتی ہے، تو مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، اور بیوی بھی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے خلا دے دو۔ تو خلا کی تعریف کیا ہے، ذرا آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ تفصیلی وضاحت بتلا دیں۔ یہ صاحب نے سوال کیا تھا۔ تو جاننا چاہیے اس سلسلے میں کہ جو فقہا نے خلا کی تعریف نقل کی ہے وہ یہ کہ میاں بیوی کا جب ساتھ رہنا ممکن نہ ہو، چاہے وہ زیادتی مرد کی طرف سے ہو اور چاہے وہ زیادتی عورت کی طرف سے ہو، بہر دو صورت آپس میں جب رہنا میاں بیوی کا ممکن نہ ہو اور تمام تر راستے مسدود ہو گئے ہو اور شوہر اس کو طلاق دینے پر آمادہ بھی نہ ہو، راضی بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں شریعت نے بیوی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ کچھ دے دلا کر، شوہر کو لالچ دے کر کے یا دے دلا کر کے، جو بھی صورت اس کو آپس میں بن پڑے، دے دلا کر کے، یا نہیں ہوتا ہے تو اپنا مہر کو معاف کر دے اور شوہر سے طلاق لے لے۔ اسی کو شرعی اصطلاح میں خلا کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ خلا بھی ایک طریقے کا طلاق ہی ہے، اس میں تفصیل ہے، وہ تفصیل میں یہاں نہیں بیان کر رہا ہوں۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر ہے، امام زہری سے نقل کیا ہے، ان الزہری قال اذا اشترى الرجل ان امراته طلاقا فهو خلع۔ یہ مصنف عبدالرزاق، کتاب الطلاق، باب الفدا، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 482، حدیث نمبر 11756 نمبر کی ہے۔ قواعد الفقہ میں الخلو بالضم لغتاً الازالۃ وشرعاً ازالۃ ملک النکاح المتوقفۃ قبولها بلفظ الخلع او ما فی معناہ کالمبارات۔ یہ قواعد الفقہ اس کے صفحہ 281 اور تنویر الابصار باب الخلا، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 83، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر ہے۔ اور آگے ہے تبیین الحقائق وغیرہ کے اندر، وعرفه الأحناف بأنه عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النکاح بلفظ الخلع۔ یہ دراست الشیخ عادل و علی محمد علی، جو کیا نام ہے، در مختار پر انہوں نے کام کیا ہے، وہاں سے یہ نقل کی گئی ہے عبارت۔ تبیین الحقائق کے اندر دوسری جلد صفحہ، جو نیا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی دوسری جلد صفحہ 267، فتح القدیر اس کی چوتھی جلد صفحہ 189، زکریا بک ڈپو دیوبند کا جو ہندی نسخہ ہے اس کی فتاوی شام کی 5ویں جلد صفحہ 83، زکریا بک ڈپو دیوبند کا۔ فتح القدیر کا یہ زکریا بک ڈپو دیوبند کا جو ہندی نسخہ ہے اس کی چوتھی جلد صفحہ 189 پر ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ وغیرہ کے اندر تفصیل ہے اس سلسلے میں۔ وفی الملخص والایضاح الخلع عقد یفتقر الی الایجاب والقبول۔ پھر آگے بڑی تفصیل ہے ہدایہ وغیرہ کے اندر، وفی الصغناقی هو عبارت عن اخذ مال من المرأة بإزاء ملک النکاح بلفظ الخلع۔ ہدایہ وغیرہ سے نقل کیا فتاوی تاتار خانے میں، اذا تشاق الزوجان وخافا الا یقیم حدود اللہ تعالی فلا بأس بأن تفتدی نفسها منہ بمالی۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے تفصیل سے نقل کی گئی ہے، وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ بِالْخُلَعِ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً وَلَزِمَهَا الْمَالُ۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی تاتار خانیہ، کتاب الطلاق، الفصل السادس عشر فی الخلع، 5ویں جلد صفحہ نمبر 5، مسئلہ نمبر 7071 ہے۔
फ़तवा हिंद के अंदर है, व इदा तशाक़ ज़ौजान व खाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फला बासा बिअन तुफ्तदी नफ्सहा मिन्हु बिलमाली। इस तरीके की इबारत भी कुछ थोड़ी सी आगे पीछे फ़तवा हिंद में भी पहले जिल्द 488 सफ़े पर नकल की गई है। मबसूत लिस्सरख़सी के अंदर भी कुछ थोड़ी सी इबारत है, वइज़ा इख्तलातिल मरअ मिन ज़ौजिहा फ़लख़ुलउ जाइज़ुन वलख़ुलउ तत्लीक़तुन बाइनतु इंदना। ये भी इबारत मबसूत सरख़सी के अंदर बाबुल खुला उसकी छठी जिल्द सफ़ा 171 जो दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। किताबुन नवाज़िल की 10वीं जिल्द उसके सफ़ा नंबर 27 और 28 उन्वान है खुला की तारीफ़, खुला व मुतालबा तलाक के बाब में खुला की तारीफ़, सवाल नंबर 494 है, यहाँ देख सकते हैं।